قدوس قدوس خدا قادر مطلق کے نام سے جو زندوں کا خدا ہے، جو میرا آپ کا خدا ہے۔ ہم آج کا پیغام جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ڈیوینٹی آف جیزس ہے، مسیح خداوند کی الوہیت ہے۔ اس موضوع کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں چند چیزوں کا سمجھنا جو ان سے وہ بہت ضروری ہے۔ ہم سب سے پہلے جو ان سے ہے کلام مقدس کی اس آیت کو جو ہے وہ سیکھیں گے جس آیت کے اندر ہمیں یہ کہا گیا ہے ہر مسیحی کے اوپر جس نے اس کے نام کا بپتسمہ لیا ہے، جس نے اسے پہن لیا ہے، جو اسے اپنا خداوند کہتا ہے، بائبل مقدس اسے یہ پیغام دیتی ہے، اسے یہ حکم دیتی ہے کہ اسے جب اس سے سوال کیا جائے، اس کے ایمان کے متعلق سوال کیا جائے، اس کی امید کے متعلق سوال کیا جائے، جس پہ اس کا بھروسہ ہے اس کے متعلق سوال کیا جائے تو اسے جواب دینا آنا چاہیے۔ ہم پہلا پطرس 3 باب اور اس کی 15ویں آیت کا مطالعہ کریں تو کلام ہمیں یوں سکھاتا ہے، بلکہ مسیح کو خداوند جان کر اپنے دلوں میں مقدس سمجھو، اور جو کوئی تم سے تمہاری امید کی وجہ دریافت کرے اس کو جواب دینے کے لیے ہر وقت مستعد رہو، مگر حلم اور خوف کے ساتھ۔ ہمیں کلام مقدس یہ سکھاتا ہے، پہلا پطرس 3 باب اس کی 15ویں آیت میں کلام مقدس ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب کبھی بھی ہم صرف منہ سے جو ہے وہ خداوند ہے خداوند نہ کہتے رہیں، ہم صرف جو ان سے اسے اپنا نجات دہندہ نہ کہتے رہیں بلکہ اس کو سمجھیں، اور جب بھی کبھی ہماری امید کو ہمارے خداوند کے متعلق، ہمارے فیتھ کے متعلق جب بھی کوئی یہ کویسچن کرنا چاہے، جب بھی ہمیں اس سے کوئی سیکھنا چاہے تو ہمیں کلام کے اندر اس کی حکمت کو جو ہے اس طریقے سے سمجھنا ہے کہ اس کو مناسب طور پر علم اور خوف کے ساتھ جواب ہم دے سکیں۔ آج کا جو موضوع ہے، اس موضوع کے اوپر جب ہم مسیح یسوع کی الوہیت، ڈیوینٹی آف دا جیزس کرائسٹ کو جب ہم سیکھیں گے، اس کے اندر ہم بہت ساری ایسی چیزوں کو جو ہے وہ سیکھیں گے۔ ہمارے اوپر جو ان سے بہت سارے جو ان سے ہیں، جو لوگ ہیں، جو غیر اقوام ہے، وہ یہ سوال کرتی ہے کہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ مسیح جو ہے وہ خدا ہے؟ آپ اسے کس طریقے سے ثابت کر سکتے ہیں کہ مسیح خدا ہے؟ مسیح نے کہاں کہا کلام مقدس کے اندر کہ میں خدا ہوں، آئی ایم گاڈ۔ ہم اس چیز کو سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور انفارچونیٹلی ہمارے کلام سنانے والے، ہمارے جو پیغام دینے والے ہیں، ہمارے جو ان سے جو کریا گاؤں جاتے ہیں، مسیح خداوند کے خدمت کرتے ہیں، انفارچونیٹلی وہ بھی جو ان سے انہیں بہت ضروری ہے کہ وہ خداوند مسیح کا صرف نام جو ہے وہ لوگوں تک نہ پہنچائیں بلکہ اس کی سمجھ کو بھی جو ہے لوگوں تک منتقل کریں، اس کلام کی سمجھ کو جو ہے لوگوں تک منتقل کریں، تاکہ جب کبھی بھی جو ہے مسیح خداوند کا، آپ کے ایمان کا، آپ کی امید کا جو ہے اس کو کویسچن کیا جائے تو آپ کلام مقدس کے حکم کے مطابق اس کا جو ہے خوف اور علم کے ساتھ جواب دے سکیں۔ آئے ہم جو ہے وہ سب سے پہلے یہ سیکھتے ہیں، جو یہ کویسچن آتا ہے ڈیوینٹی آف جیزس کرائسٹ یا مسیح یسوع کی الوہیت کے بارے میں، کہ وہ کیسے آپ اسے خدا کہتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم یہ دیکھیں کہ مسیح نے یہ کہا کہ میں خدا ہوں، مسیح نے کہاں یہ دعویٰ کیا خدائی کا، ہم یہ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کس نے جو ان سے مسیح یسوع کو کلام مقدس کے مطابق جو ہے وہ خدا کہا، اس کی خدائی کی جو ہے وہ تصدیق کی اور اس کو خدا جانا۔ ہم جو ان سے ہے وہ عبرانیوں کا خط اس کا پہلا باب کا اگر مطالعہ کریں تو یہاں پہ ہمیں ایک بہت ہی خوبصورت چیز جو ان سی ہے مسیح کے خدائی ہونے کی جو ہے تصدیق ملتی ہے، اور ہم جب عبرانیوں کا خط اس کا پہلا باب کا مطالعہ کریں گے، اس میں ابھی میں چند آیات جو ان سے آپ کے سامنے رکھوں گا تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ خدا خود جو ہے مسیح خداوند کو خدا کہتا ہے، خدا خود اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ یسوع کو سجدہ کرو۔ یہ وہی خدا ہے جس نے کہا کہ میرے سوا اور کسی کو سجدہ نہیں کرنا۔ خدا جو ان سے یہ جانتا ہے کہ وہ مجسم ہوتا ہے، اور مجسم ہو کہ وہ انسان کی شکل اختیار کرتا ہے اور ہمارے درمیان میں رہتا ہے۔ ہم عبرانیوں کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت کا جب مطالعہ کریں تو کلام ہمیں یوں سکھاتا ہے۔ عبرانیوں کا خط پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت، کلام ہمیں
یوں بتاتا ہے، مگر بیٹے کی بابت کہتا ہے کہ آئے خدا تیرا تخت عبدالآباد رہے گا اور تیری بادشاہی کا عصا راستی کا عصا ہے۔ خدا خود جون سا ہے مسیح کی بابت کہتا ہے، بیٹے کی بابت کہتا ہے، وہ بیٹا جو اب جسم کی صورت میں ہمارے درمیان جو ہے رہتا ہے، خدا جس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پہ ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ جب وہ بیٹا جو مجسم ہے، جو کہ خدا جو ہے، اگر آپ پہلا یوحنا رسول کا خط اس کا پہلا باب پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ اور کلام خدا تھا۔ وہ جو کلام ہے جب وہ مجسم ہوتا ہے اور مجسم ہو کے ہمارے درمیان میں رہتا ہے تو ہم اس کا جلال دیکھتے ہیں، اور یہی وہ خداوند اپنے بیٹے کے متعلق جو ان سے ہے، جب وہ جسمانی حالت میں جو ہے وہ ہمارے درمیان میں موجود ہے تو وہ جو ہے اپنے بیٹے کے متعلق عبرانیوں خط پہلا باب اس کی 8ویں آیت میں یوں فرماتا ہے، آئے خدا تیرا تخت عبدالآباد رہے گا اور تیری بادشاہی کا عصا راستی کا عصا ہے۔ مگر بیٹے کی بابت کہتا ہے، آئے خدا تیرا تخت عبدالآباد رہے گا۔ خدا خود جون سا ہے مسیح کو خدا کہتا ہے۔ یہ وہ تصدیق ہے جسے آپ جھٹلا نہیں سکتے، یہ وہ تصدیق ہے جسے غیر اقوام جون سی ہیں رد نہیں کر سکتے۔ ہم عبرانیوں ہی کا خط اس کی 6 آیت میں جو ہے، پہلا باب اس کی 6 آیت میں دیکھتے ہیں، کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے، اور جب پہلوٹے کو دنیا میں پھر لاتا ہے تو کہتا ہے کہ خدا کے سب فرشتے اسے سجدہ کریں۔ وہ خدا جس نے حکم دیا 10 احکام کے اندر کہ میرے سوا میں غیور خدا ہوں، میرے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا، وہ اب اپنے فرشتوں کو بتاتا ہے کہ بیٹے کو سجدہ کریں، اور یہ بیٹا جون سا ہے اسے وہ خود خدا کہتا ہے۔ یہ کلام مقدس جون سا ہے یہ تصدیق کرتا ہے مسیح خداوند کی الوہیت کی، یسوع مسیح کی جون سی ہے ڈیوینٹی کی، کہ جیزس از گاڈ اینڈ ون ہیز ٹو ورشپ ہم۔ یہ گاڈ خود جو ہے اس کی ٹیسٹیمنی دیتا ہے، عبرانیوں خط پہلا باب اس کی 8ویں آیت میں اور عبرانیوں خط پہلا باب اس کی 6 آیت میں۔ اور یہ خدا جون سا ہے جس طرح کہ ہم نے یوحنا رسول کی انجیل اس کا پہلے باب میں دیکھا، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ اسی عبرانیوں کے خط ہم اس کی 10ویں آیت میں دیکھتے ہیں، عبرانیوں پہلا باب اس کی 10ویں آیت کا جب ہم مطالعہ کریں تو کلام ہمیں یوں سکھاتا ہے، اور یہ کہ اے خداوند تو نے ابتدا سے زمین کی نیو ڈالی اور آسمان تیری ہاتھ کی کاریگری ہے۔ آئے خداوند خدا خود جون سے ہے اس کو بتا رہا ہے، مسیح خداوند کے متعلق کہتا ہے، آئے خداوند تو نے ابتدا سے زمین کی نیو ڈالی۔ کس نے جو ہے کریشن کی، سب کا ایمان ہے، چاہے وہ مسیحی ہوں چاہے غیر مسیحی ہوں، سب کا ایمان ہے کہ زمین کی جو ہے نیو جو ہے، آسمان کی جون سی ہے کاریگری جو ہے، آسمان میں جتنی چیزیں موجود ہیں، زمین پہ جو ہے جتنی چیزیں پیدا کی گئیں، وہ سب خداوند خدا کی کاریگری ہے۔ اور خدا خود مسیح خداوند کے متعلق یہ فرما رہا ہے، پہلا عبرانیوں خط پہلا باب اور اس کی 10ویں آیت میں خداوند خدا یہ فرماتا ہے، اور یہ کہ آئے خداوند تو نے ابتدا میں زمین کی نیو ڈالی اور آسمان تیرے ہاتھ کی کاریگری ہے۔ اور اسی وجہ سے یوحنا رسول پہلے باب میں فرماتا ہے، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، اور یہی وہ خدا ہے جس نے زمین کی نیو ڈالی، یہی وہ خدا ہے جس کے ہاتھ کی ہر چیز پیدا کی ہوئی ہے، چاہے وہ آسمان پہ ہو، چاہے زمین پہ ہو، چاہے زمین کے نیچے اور سمندر کے اندر ہو۔ اور خداوند خدا ہم نے سیکھا عبرانیوں کے خط پہلا باب اس کی 8ویں 6 اور 10ویں آیت کے اندر کہ مسیح خداوند کو، اس کی الوہیت کو خدا خود اس کی تصدیق کرتا ہے۔ ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا جون سا ہے وہ ٹیسٹیمنی ہے، ٹیسٹیمنی آف دا گاڈ بائی ہمسیلف، کہ مسیح خداوند خدا ہے، اور اس کو اگر کوئی جھٹلاتا ہے تو وہ خدا کو جھٹلاتا ہے، پھر وہ اس کا خدا اور ہمارا خدا جو ہے وہ ایک خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارا خدا یہ بتاتا ہے، عبرانیوں خط پہلا باب اس کی 6 آیت، اس کی 8ویں آیت، اس کی 10ویں آیت میں مسیح خداوند خدا کو خدا کہا گیا، مسیح خداوند کو کہا، فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ اس کو سجدہ کریں، مسیح خداوند کے متعلق کہا گیا کہ اس نے جو ہے ابتدا سے
زمین کو پیدا کیا، آسمان اس کے ہاتھ کی کارگری ہے۔ اگر کوئی اس خدا کو جو خود جو ہے تصدیق کرتا ہے مسیح خداوند کی الوہیت کی، اگر وہ اسے ماننے سے انکار کرتا ہے تو پھر اس کا خدا اور ہمارا خدا جو ہے وہ فرق خدا کنسیڈر کیا جائے گا۔ ہم جو ان سے اسی کلام کے اندر ہم مختلف حوالوں کے اندر مختلف سوالوں جوابوں میں اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ مسیح یسوع نے تو خود کہا کہ ایک خدا ہے، تو پھر اگر ایک خدا ہے، مسیح خداوند فرماتا ہے کہ ایک خدا ہے، تو پھر اگر مسیح نے کہا ایک خدا ہے تو مسیح پھر کیسے خدا ہو گیا؟ اس کو حوالہ دینے کے لیے وہ مرکز 12 باب اس کی 29ویں آیت کو جو ہے بیان کرتے ہیں۔ ہم مرکز رسول کی انجیل اس کا 12واں باب اور اس کی 29ویں آیت کا اگر مطالعہ کریں تو کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ یسوع نے جواب دیا کہ اول یہ ہے کہ آئے اسرائیل سن، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے تو مسیح نے خود یہ کہہ دیا کہ سن آئے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ تو جب اس نے خود یہ بیان کر دیا کہ ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے تو پھر اس نے اپنے خدائی کا کیسے دعویٰ کر دیا؟ آئیں ہم اس آیت کو جو ہے وہ سیکھنے کی کوشش کریں۔ بہت ضروری ہے کہ جب ہمارے فیتھ کے متعلق، ہمارے ایمان کے متعلق، ہماری امید کے متعلق کوئی سوال کیا جائے تو پہلا پطرس 3 باب اس کی 15ویں آیت آپ کو یوں سکھاتی ہے کہ آپ کو کلام کے متعلق، جب آپ کی امید کے متعلق، آپ کے ایمان کے متعلق کویسچن کیا جائے تو آپ کے اندر اتنی جون سی ہے وہ اہلیت ہونی چاہیے، آپ کے اندر خدا کی حکمت جون سی ہے موجود ہونی چاہیے کہ آپ اسے جو ہے مناسب علم اور خوف کے ساتھ جو ہے لڑائی جھگڑے کے ساتھ نہیں، بحث کرنے کے ساتھ نہیں، بلکہ اسے علم کے ساتھ، اسے محبت کے ساتھ، اسے خوف خدا رکھتے ہوئے اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کو جواب دیں، اسے جون سے ریزن پیش کریں کہ دیکھیں ہمارا خداوند خدا۔ کلام مقدس میں چلیں، ہم آپ کو یہ سکھاتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی بہت سے جو کلام سنانے والے ہیں، جو آج ایونجلسٹ ہیں، جو آج پریچرز ہیں، وہ جب ان سے کوئی کویسچن کیا جاتا ہے تو ان کے پاس اس کا مناسب جواب نہیں ہوتا۔ وہ اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ وہ اپنا وقت جو ان سے کلام کی حکمت کو سیکھنے میں صرف جو ہے وہ کم کرتے ہیں، اور اپنی دنیاوی جو ہے وہ چیزوں کے لیے وہ زیادہ اپنے آپ کو جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہر وہ شخص جو خداوند خدا کو جان گیا ہے، جس نے اس کے نام کا بپتسمہ لیا ہے، وہ اس کے کلام کی حکمت کو سمجھے، وہ خداوند خدا کے کلام کی طرف رجوع کرے، اور خدا کا یہ وعدہ ہے کہ میں اپنی حکمت تجھے عنایت کروں گا۔ آئیں ہم اس آیت کو جہاں پہ مسیح خداوند یوں فرماتا ہے کہ سن آئے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، ہم اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ جب خداوند یہ کہا کہ سن آئے اسرائیل، ہمارا خداوند خدا ایک ہی خدا ہے، کیا وہ وہاں پہ نمیریکلی 1 کہہ رہا ہے؟ کیا وہ وہاں پہ جون سے اس کو جو ورڈ یوز کیا گیا ہے یہاں پہ، وہ جو خداوند خدا جو مسیح خداوند نے فرمایا، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا اس کہتے ہیں وہ خود خدا نہیں ہے؟ آئیں ہم متی رسول کی انجیل اس کا 19واں باب اس کو سمجھنے کے لیے کہ یہ جو وننس ہے، یہ جو ایک ہی خداوند ہے، ورڈ جو یوز کیا گیا یہ کس سینس کے اندر یوز کیا گیا ہے۔ ہم متی رسول کی انجیل اس کا 19واں باب اس کی 5ویں آیت کا مطالعہ کریں۔ متی رسول کی انجیل اس کا 19واں باب اور اس کی 5ویں آیت ہمیں یوں سکھاتی ہے، اس سبب سے مرد باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے۔
इस सबब से मर्द अपने बाप मर्द इस सबब से मर्द बाप से और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा और वो दोनों एक जिस्म होंगे। यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया एक जिस्म होंगे, क्या वो न्यूमेरिकली यूज हो रहा है? हमें इल्म है कि मर्द और औरत जब शादी करते हैं, जब वो शादी के पाक बंधन में जो है बनते हैं, तो कलाम मुकद्दस की ये आयत हमें ये बताती है कि अब वो एक ही ठहरेंगे, अब वो जौन से उनकी जिंदगी एक साथ गुजरेगी, वो आपस में मोहब्बत और इज्जत का जो है उनके साथ रिश्ता रहेगा। वो खुदावंद मसीह में एक होंगे और उसके नाम पे उनका खानदान जौन सा है वो बढ़ेगा। ये उसकी नेचर को जाहिर किया गया है। हमें इल्म है कि मर्द और औरत जब शादी करते हैं तो एक जिस्म नहीं बन जाता, वो दो ही जिस्म ठहरते हैं। ये उसकी नेचर को जो है डिफाइन किया गया है। इसी तरह हम जो है जब हम वर्ड यूज करते हैं इसको मजीद एक्सप्लेन करने के लिए, हम देखते हैं जब हम यूज करते हैं वर्ड ह्यूमैनिटी को, वन ह्यूमैनिटी, तो वन ह्यूमैनिटी का मतलब क्या है? क्या वन ह्यूमैनिटी जौन सी है उसके अंदर कितने जौन से हैं वो जेंडर हैं? वन ह्यूमैनिटी, जब हम वन ह्यूमैनिटी वर्ड यूज करते हैं तो उसके अंदर जेंडर जौन से हैं मेल एंड फीमेल दोनों मौजूद होते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम उसे नेचर के तौर पर उसे वन ह्यूमैनिटी कहते हैं। हमें जब हम वन ह्यूमैनिटी कहते हैं तो हमने देखा कि दो उसके अंदर जेंडर मौजूद हैं। हमने उसके अंदर ये भी देखते हैं जब आप वन ह्यूमैनिटी बने नौ इंसान का वर्ड यूज करते हैं तो आप उसके अंदर तमाम इंसान जौन से हैं वो शामिल करते हैं। नंबर वाइज वो लाखों हैं, करोड़ों हैं, अरबा जौन से इंसान हैं, लेकिन सबको जौन से जब नेचर वाइज एक्सप्लेन किया जाता है तो उन्हें वन ह्यूमन कहा जाता है। वन ह्यूमैनिटी वर्ड यूज किया गया है। और इसी तरीके से यहाँ पे जो खुदावंद खुदा फरमाता है कि सुन ना बनी इसराइल, हमारा खुदावंद एक ही खुदा है। यहाँ पे उसकी नेचर जो उनसे बयान की गई है कि वो एक ही खुदा है। यहाँ पे हरगिज ये नहीं बयान किया गया कि मैं खुदा नहीं हूँ और सिर्फ वही खुदा है। यहाँ पे मसीह ने अपनी खुदाई का जो है इनकार नहीं किया। वहाँ यहाँ पे ये बताया गया कि नेचर जो है खुदा की एक है, वो एक ही वाहिद खुदा है। और हम इसी को जो है इसी बाब की कलाम मुकद्दस एक जहन में यकीन रखिएगा कि कलाम मुकद्दस के ऊपर जब भी क्वेश्चन किया जाएगा, अगर खुदावंद खुदा के पास आप उसकी हिकमत के लिए रजू करेंगे, अगर खुदावंद से कहेंगे कि मुझे अपने कलाम की हिकमत दे, तो खुदा आपको हिकमत देगा। खुदावंद आपको कलाम के अंदर ही से उसका जवाब देगा। कलाम पे इतराज करने वालों को कलाम के अंदर से कलाम खुद जवाब देता है। हम मरकस रसूल की इंजील 12वां बाब उसकी 29वीं आयत हमने पढ़ी। अब हम मत्ती रसूल की इंजील मरकस रसूल की इंजील 12वां बाब उसकी 35 से 37वीं आयत में ही देखेंगे कि खुदावंद खुदा इसका खुद जवाब देता है। हम मरकस रसूल की इंजील 12वां बाब उसकी आप 35 से 37वीं आयत में देखें तो कलाम मुकद्दस हमें क्या सिखाता है। क्वेश्चन ये किया गया कि मसीह खुदावंद ने कहा कि सुन ना बनी इसराइल, हमारा खुदावंद खुदा एक ही खुदा है। और उसने ये वाज़ेह तौर पर बता दिया कि मैं खुदा नहीं हूं बल्कि एक ही खुदा है। हम इसी बाब की मरकस रसूल की इंजील 12वां बाब उसकी अब 35 से 37वीं आयत का मुतालिया करते हैं। फिर यीशु ने हैकल में तालीम देते वक्त ये कहा कि फिकी क्यों कर कहते हैं कि मसीह दाऊद का बेटा है। दाऊद ने खुद रूह कुद्दस की हदायत से कहा है, दाऊद ने खुद रूह कुद्दस की हदायत से कहा है, खुदावंद ने मेरे खुदावंद से कहा, खुदावंद ने मेरे खुदावंद से कहा, मेरी दाहिनी तरफ बैठ जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव के नीचे की चौकी ना करूं। कितने खुदावंद का यहां पे जिक्र हुआ न्यूमेरिकली? खुदावंद ने मेरे खुदावंद से कहा। इसको अगर हम इंग्लिश में देखें, एंड जीसस आंसर्ड एंड सेड व्हाइल ही टॉट इन द टेंपल, हाउ से द स्क्राइब्स दैट क्राइस्ट इज द सन ऑफ डेविड, फॉर डेविड हिमसेल्फ सेड बाय द होली गोस्ट, द लॉर्ड सेड टू माय लॉर्ड।
The Lord said to my Lord. खुदावन ने मेरे खुदावन से कहा. Numerically, there are two Lords. In nature, there is only one Lord. खुदा एक है, लेकिन वो तीन मुख्तलिफ हालतों में हम उसे देखते हैं. There is one nature, but in three persons. बाप, बेटा और रूह कुदस तीनों खुदा हैं. तीनों उसकी अलूहियत है, तीनों उसकी मामूरी है. वो उन तीनों शक्लों में मौजूद है, बाप में, बेटे में और रूह कुदस में. और यही वो चीज है जिसको आप ट्रिनिटी कहते हैं. खुदावन ने मेरे खुदावन से कहा, तू मेरी दाहिनी तरफ बैठ जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव के नीचे की चौकी ना कर दूं. दाऊद तो आप उसे खुदावन कहता है, फिर वो उसका बेटा कहां से ठहरा. दाऊद तो आप उसे खुदावन कहता है, फिर वो उसका बेटा कहां से ठहरा. कैसे वो दाऊद का बेटा ठहरता है. और यही वो चीज जौन सी है, ये मसीह यीशु जौन सा है, जो ज़बूर अगर आप देखें 110वां और उसकी पहली आयत, ये उसको जो है मसीह खुदावन ने कोट किया. ज़बूर 110वां और उसकी पहली आयत का जब आप मुतालिया करें तो वहां पे कलाम आपको क्या सिखाता है. कलाम ने आपको सिखाया दाऊद का मज़मूर, यहोवा ने मेरे खुदावन से कहा, यहोवा ने मेरे खुदावन से कहा. यहोवा बाप, मेरा खुदावन मसीह. यहोवा ने मेरे खुदावन से कहा, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव की चौकी ना कर दूं. कलाम मुकद्दस ने हमें ये सिखाया कि जब मसीह खुदावन ये कहता है, सुन ऐ बनी इस्राएल, हमारा खुदावन खुदा एक ही खुदा है. वो उसकी वहदनीयत को जाहिर करता है, वो उसकी नेचर को जाहिर करता है. वो हरगिज ये नहीं कहता कि मैं खुदा नहीं हूं. वो ये बता रहा है कि एक खुदा है और वो तीन हालतों में मौजूद है. There is one nature of God but in three persons, and that is what is called Trinity. हम जब कभी खुदा ने हमें हिकमत दी उसकी तसलीस को सीखने की, जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस किए जाते हैं, हम जब कभी खुदा ने हमें हिकमत बख्शी तो हम उसको भी सीखने की कोशिश करेंगे. यहोवा said to my Adoni, sit at my right hand. Yahweh said to my Lord, sit at my right hand. Yahweh, Khuda, Adoni. Who is Adoni? Who is Lord? किसको वो कह रहा है खुदावन ने मेरे खुदावन से कहा. Yahweh said to my Lord, Yahweh said to my Adoni, sit at my right hand. ये कौन लॉर्ड है जिसे यहोवा जो है वो बात कर रहा है. ये कौन अदोनी है जिससे यहोवा बात कर रहा है. ये कौन खुदावंद है जिससे यहोवा बात कर रहा है. ज़बूर नवीस जो उनसे ये बताता है, उसके 16वां बाब में अगर हम चलें, ज़बूर 16 और उसकी दूसरी आयत का मुतालिया करें तो कलाम हमें यूं सिखाता है, मैंने खुदावंद से कहा तू ही रब है. ये वो जो लॉर्ड है, ये वो जो अदोनी जिसका जिक्र किया गया. ज़बूर 110 पहली आयत, मरकस 12 बाब 35 से 37वीं आयत. कलाम ने आपको जवाब दिया कि ये वो अदोनी, ये वो लॉर्ड, ये वो खुदावन, जहां पे ये कहा गया कि खुदावन ने मेरे खुदावन से कहा तू मेरी दाहिनी हाथ बैठ. यहोवा said to my Lord, sit at my right hand. Yahweh said to my Adoni, sit at my right hand. Who is that खुदावन? कौन वो अदोनी है, कौन वो लॉर्ड है. ये ज़बूर नवीस 16वां ज़बूर उसकी दूसरी आयत में बताता है,
میں نے خداوند سے کہا تو ہی رب ہے، تیرے سوا میری بھلائی نہیں۔ زبور نویس یہ بتاتا ہے کہ یہ وہ ادونی، وہ لارڈ، وہ خداوند جو خداوند نے خداوند سے کہا ہے، جو یہوہ نے ادونی سے کہا ہے، جو یہوہ نے لارڈ سے کہا ہے، یہ لارڈ میرا رب ہے، یہ لارڈ میرا خدا ہے۔ کلام کے اندر ہر ایک بات روح القدس کی ہدایت سے لکھی گئی ہے۔ کلام نے خود ہی جو ہے، زبور نویس نے خود ہی جو ہے آپ کو جواب دے دیا کہ وہ خداوند جو یہوہ ہے وہ میرے خدا سے جو ہے یہ بات کرتا ہے، باپ بیٹے سے بات کرتا ہے، تو میرے دائنے ہاتھ پہ بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی نہ کر دوں۔ یہاں پہ کتنے لارڈز آپ نے دیکھے؟ یہوہ said to my Lord, Lord said to my Lord, یہوہ said to ادونی، خداوند نے میرے خداوند سے کہا۔ واضح طور پہ نومیریکلی آپ کو دو جونسین لارڈز کا ذکر ملتا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کو آپ ٹرینٹی کہتے ہیں، اور یہ وہ چیز ہے جو خداوند خدا نے کہا، سننا اسرائیل، ہمارا خداوند خدا ایک ہی خدا ہے، اس کی نیچر جو ہے وہ ایک ہی ہے، but he exists in three different persons، باپ بیٹا اور روح القدس، Father, Son and Holy Spirit۔ مسیح خداوند is the second person in that Trinity۔ ہم پر ایک اور اعتراض کیا جاتا ہے، اور وہ اعتراض جو ان سے غیر اقوام جب کرتی ہیں تو ہمیں جو ہے بہت ضروری ہے کہ اس اعتراض کو ہم کلام کی روشنی میں ان کو جواب دیں، مگر حلم اور خوف کے ساتھ، بحث مباحثے کے ساتھ نہیں، کیونکہ کلام جو ان سے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ جب بھی آپ کی امید، جب بھی آپ کے ایمان، جب بھی آپ کے مسیح خداوند خدا پر سوال کیا جائے تو آپ ہر وقت مستعد رہیں، جواب دینے کے لیے تیار رہیں، مگر حلم اور خوف کے ساتھ۔ اور اس کو جواب دینے کے لیے آپ کو کلام کی جون سی ہے حکمت کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ آئیں ہم دیکھیں کہ ایک اور اعتراض جو غیر اقوام کرتی ہیں وہ کیا اعتراض ہے۔ یوحنا کا خط، یوحنا رسول کی انجیل، اس کا 17واں باب اور اس کی 3 آیت کو ہم دیکھتے ہیں۔ یوحنا رسول کی انجیل، اس کا 17واں باب اور اس کی 3 آیت اگر ہم دیکھیں تو کلام مقدس ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ تیسری آیت کا میں مطالعہ کرنے لگا ہوں۔ یوحنا رسول کی انجیل، اس کا 17واں باب، اس کی 3 آیت۔ اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ ہمیشہ کی زندگی کلام مقدس ہمیں یوں بتاتا ہے، یوحنا 17واں باب اس کی 3 آیت۔ اس آیت کے اوپر غیر اقوام اعتراض کرتی ہیں۔ ہم اس آیت کو پہلے پڑھیں اور اس پہ آپ دیکھیں کہ ان کا اعتراض کیا ہے۔ اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ واحد خدا اور برحق خدا ہے۔ ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پچھلے میں
यूहन्ना मरकुस रसूल की इंजील 12वां बाब उसकी 29वीं आयत को जब सीखा तो उसके अंदर जो जिस खुदाए वाहिद का जिक्र किया गया, सुन आए बनी इसराइल, हमारा खुदावंद खुदा एक ही खुदा है, उसको हमने देखा कि वहां पे वो उस खुदा को, उसकी नेचर को, उसकी बादनीयत को जो है मसीह रसूल ने, मसीह यस्सु ने जो है वो क्या कहते हैं वो बयान किया। और हमने कलाम मुकद्दस के मरकुस रसूल की इंजील 12वां बाब उसकी 35 से 37वीं आयत के अंदर देखा कि वहां पे हमें उस वाहिद खुदा को हम देखते हैं कि वो दो डिफरेंट पर्सन्स के अंदर हमें नजर आता है। खुदावंद ने मेरे खुदावंद से कहा तू मेरी दाहिनी हाथ बैठ जब तक मैं तेरे पांव दुश्मनों को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं। खुदावंद ने मेरे खुदावंद से कहा यहोवा सेड टू माय अदोनी, लॉर्ड सेड टू माय लॉर्ड। और ये लॉर्ड ज़बूर नवीस जो है वो 16वां बाब उसकी दूसरी आयत में खुद बताता है कि तू ही मेरा रब है, तू मेरा खुदा है। अब ये जो यूहन्ना रसूल की इंजील उसके 17वां बाब उसकी 30वीं आयत में हम देख रहे हैं, तीसरी आयत में देख रहे हैं, यहाँ पे हम लिखा हुआ है कि हमेशा की जिंदगी जौन सी है वो ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को। इसको अगर हम इंग्लिश के अंदर देखें तो वहां पे जो इसके लिए वर्ड यूज किया गया है हम ये देखते हैं इंग्लिश के अंदर, एंड नो ओ फादर ग्लोरीफाई दो मी विद दाइन ओन सेल्फ विद द ग्लोरी विच आई हैड विद दी बिफोर द वर्ल्ड वो। सॉरी, ये 5वीं आयत मैंने पढ़ ली। तीसरी आयत हम देखते हैं, एंड दिस इज लाइफ इंटरनल दैट दे माइट नो दी द ओनली ट्रू गॉड। द ओनली ट्रू गॉड, वो कहते हैं कि यहां पे तुझ खुदाए वाहिद और बरहक, द ओनली ट्रू गॉड जो वर्ड यूज किया गया है, कलाम मुकद्दस ने तो खुद आपको ये बता दिया कि द ओनली ट्रू गॉड इज ओनली वन गॉड। तो फिर आप मसीह को खुदा कैसे कहते हैं? हाउ कुड यू से दैट जीसस इज अ ट्रू गॉड व्हेन देयर इज ओनली वन ट्रू गॉड? कलाम मुकद्दस के अंदर जैसे मैंने पहले जिक्र किया और मैं हमेशा ये कहता हूं, ये मान रखिएगा कि वो खुद कलाम के ऊपर जब तनकीद की जाए, जब कलाम को जाए मजाक उड़ाया जाए, तो कलाम खुद जौन से उसका जवाब पेश करता है। क्या जो ओनली ट्रू गॉड बाप को कहा गया, क्या इसका मतलब यह है कि मसीह खुदावंद खुदा नहीं है, वो ट्रू गॉड नहीं है? हम देखते हैं कि ये जो ट्रू गॉड है जो यूहन्ना 17वां बाब उसकी तीसरी आयत में बयान किया जाता है, खुदाए वाहिद और बरहक मसीह खुदावंद को हम कैसे जो है वो खुदा ट्रू गॉड कह सकते हैं? हम यूहन्ना 17वां बाब उसकी 5वीं आयत का मुताला करें। कलाम हमें यूं जवाब देता है, और अब आए बाप तो उस जलाल से जो मैं दुनिया की पैदाइश से पेशतर तेरे साथ रखता था मुझे अपने साथ जलाली बना दे। और अब आए बाप तो उस जलाल से जो मैं दुनिया की पैदाइश से पेशतर तेरे साथ, दुनिया की पैदाइश से पेशतर, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, और कलाम मुजस्सम हुआ और वो हमारे दरमियान रहा, और हमने बाप का ऐसा जलाल देखा, बाप के बेटे का ऐसा जलाल देखा। इब्तिदा में कलाम था, और यही वो चीज खुदावंद खुदा ने खुद फरमाई। मसीह ने क्या जवाब दिया? कलाम ने आपको क्या सिखाया? यूहन्ना रसूल की इंजील 7वां बाब उसकी जो तीसरी आयत में कहा गया, उस खुदाए वाहिद और बरहक, द ओनली ट्रू गॉड। ये ओनली ट्रू गॉड मसीह खुदावंद बता रहा है कि अब आए बाप तो उस जलाल से जो मैं दुनिया की पैदाइश से पेशतर तेरे साथ रखता था।
Who was with God? The Word was with God. In the beginning, the Word was with God. ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا. The Word was with God. اس جلال کو جو میں دنیا کے پیشتر سے تیرے ساتھ رکھتا تھا. مسیح خداوند نے خود بتا دیا، اس نے خود اپنی خدائی کا جو ہے دعویٰ دیا کہ یہ میں خدا ہوں جو دنیا کے پیشتر سے موجود تھا، اور یہ تمام اقوام جو یہ کہتی ہیں کہ خدا موجود ہے، جس نے تمام دنیا کو پیدا کیا، جس نے آسمان کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا، جس نے ہر چیز جو ہے اس کی کاریگری ہے، اس کی پیدا کردہ ہے. خدا نے خود جو ہے وہ یہ بتایا کہ میں زمین کی پیدائش سے موجود تھا. یہ وہ دعویٰ ہے جو مسیح نے خود کہا کہ میں خدا ہوں. اور اب اے باپ تو اس جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے پیش احساس رکھتا تھا، مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا دے. کلام آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ وہ خدائے واحد، the only true God, Jesus was in the beginning, was with that God. ہم یہ دیکھتے ہیں، ہم نے سیکھا کہ خدا نے عبرانی خط پہلا باب اس کی 6 آیت، اس کی 8ویں آیت اور اس کی 10ویں آیت میں خدا نے خود جو ہے بیٹے کے متعلق، مسیح کے متعلق اسے خدا کہا. ہم نے یہ دیکھا کہ خدا باپ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس بیٹے کو سجدہ کرو. ہم نے دیکھا پہلا عبرانی خط پہلا باب اس کی 10ویں آیت کے اندر کہ مسیح جو ہے وہ پیدائش کے پیشتر سے موجود ہے، اس نے جو ہے دنیا کو پیدا کیا. یہ وہ دعویٰ ہے جو مسیح خداوند کرتا ہے کہ میں خدا ہوں، میں نے ہر چیز بنائی ہے. آپ نے دیکھا یوحنا رسول کی انجیل اس کا 17واں باب اس کی 5ویں آیت، یہاں پہ پھر سے مسیح نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے. اس نے بتایا ہے دنیا کو کہ میں ہوں وہ جو کہ دنیا کے پیشتر سے جو ہے خدا کے ساتھ تھا. اور یہی یوحنا رسول جو ہے وہ پہلے باب میں بتاتا ہے، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. آئیں ہم سیکھیں کہ اس کے شاگرد جو ہے کیا اس سے ٹرو گاڈ مانتے ہیں. خدا نے تو اسے خدا کہہ دیا، خدا نے تو فرشتوں کو کہہ دیا کہ اس کو سجدہ کرو. خدا نے تو یہ بتا دیا کہ یہ جو مسیح نے خود جو ہے یہ کہہ دیا کہ میں دنیا کے پیشتر سے موجود ہوں، میں خدا کے ساتھ جلال رکھتا تھا، میں نے دنیا کو پیدا کیا. آئیں ہم دیکھیں کہ کیا مسیح کے شاگرد جو ہے کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انہوں نے اسے خدا جانا؟ کیا انہوں نے اسے ٹرو گاڈ جانا، مانا؟ کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ہم پہلا یوحنا 5 باب اس کی 20ویں آیت میں چلیں. پہلا یوحنا اس کا 5واں باب اور اس کی 20ویں آیت کا جب ہم مطالعہ کریں تو یہ یسوع مسیح کی بابت گواہی ہے، اس کے رسولوں کی. کلام مقدس ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اور یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا کا بیٹا آ گیا ہے اور اس نے ہمیں سمجھ بخشی ہے تاکہ اس کو جو حقیقی ہے جانے، اور ہم اس میں جو حقیقی ہے یعنی اس کے بیٹے یسوع مسیح میں ہیں.
حقیقی خدا اور ہمیشہ کی زندگی یہی ہے۔ حقیقی خدا اور ہمیشہ کی زندگی یہی ہے۔ ٹرو گاڈ، جس کو یوحنا رسول کی انجیل اس کا 17واں باب اور اس کی جب آپ تیسری آیت میں آپ نے دیکھا، اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ اور 5ویں آیت کا جب آپ مطالعہ کریں تو خدا جو مسیح ہمارا خدا ہے، اس نے یہ خود خدائی کا دعویٰ کیا اور کہا، اور اب اے باپ تو اس جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا دے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں پہلا یوحنا 5واں باب اس کے شاگرد جون سے ہیں اسے خدا کہتے ہیں۔ پہلا یوحنا 5واں باب اس کی 20ویں آیت کا مطالعہ کریں تو وہ حقیقی خدا جو یوحنا 17:3 میں جون سے ہے، جس کو بیان کیا گیا ہے، جس کے اندر ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ ہم کلام مقدس میں پہلا یوحنا 5واں باب 20ویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کی زندگی، وہ خدائے واحد، وہ ٹرو گاڈ جون سے ہے، وہ اس کے شاگرد کس کو بتا رہے ہیں۔ اور اگر ہم کلام دیکھیں پہلا یوحنا 5واں باب اس کی 20ویں آیت، تو کلام ہمیں یوں سکھاتا ہے اور یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا کا بیٹا آ گیا ہے اور اس نے ہمیں سمجھ بخشی ہے تاکہ اس کو جو حقیقی ہے جانے، تاکہ اس کو جو حقیقی ہے جانے، اور ہم اس میں جو حقیقی ہیں یعنی اس کے بیٹے یسوع مسیح میں ہیں۔ حقیقی خدا اور ہمیشہ کی زندگی یہی ہے۔ اس کے شاگرد ایمان رکھتے ہیں کہ حقیقی خدا اور ہمیشہ کی زندگی یہی ہے۔ انگلش کے اندر اگر ہم دیکھیں 1 جان 5:20 میں تو کلام ہمیں یوں سکھاتا ہے، and we know that the Son of God is come and hath given us an understanding that we may know him that is true, and we are in him that is true, even in his Son Jesus Christ. This is true God and eternal life. ہم دیکھتے ہیں کہ خدا خود جو ہے اپنے بیٹے کو اس کی گواہی دیتا ہے کہ وہ خدا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا خود جو ہے وہ اپنے بیٹے کے متعلق یہ کہتا ہے کہ فرشتے اسے سجدہ کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند یہ بتاتا ہے کہ میں دنیا کے پیشتر سے ہوں، میں خدا کے ساتھ جلال رکھتا ہوں دنیا کے پیشتر سے، میں نے اس زمین کائنات کو جو ہے وہ پیدا کیا ہے، میں اس کا خالق ہوں۔ وہ خدا کا خود دعویٰ کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جب توما رسول جو ہے پوچھا جاتا ہے کہ میں کون ہوں، تو وہ کیا مسیح خداوند کا کیا جواب آتا ہے؟ یوحنا 20 باب اس کی 28ویں اور 29ویں آیت میں ہم چلیں۔ یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتا ہے۔ یوحنا رسول کی انجیل اس کا 20واں باب اس کی 28ویں اور 29ویں آیت۔ توما نے جواب میں اس سے کہا، آئے میرے خداوند، آئے میرے خداوند۔ یسوع نے اس سے کہا، تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا، مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ توما جب اسے آئے میرے خداوند کہتا ہے، جب اس پہ ایمان لے آتا ہے کہ یہ میرا خدا ہے، جب اس کے خدائی کا وہ اقرار کر لیتا ہے، تو مسیح نے انکار نہیں کیا اپنی خدائی کا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ توما تو مجھے کیوں خدا کہہ رہا ہے،
تو یہ غلط بیانی کر رہا ہے، خدا تو صرف اوپر ہے۔ تو مسیح خداون یہ نہیں کہا، بلکہ مسیح خداون نے اسے قبول کیا کہ تو دیکھ کر ایمان لایا، مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ یہاں پہ ایک مرتبہ پھر جو ہے مسیح نے یہ بتایا کہ میں خدا ہوں، وہ اپنی خدائی کا انکار نہیں کرتا۔ یوحنا رسول کی انجیل 17واں باب اس کی جب 3 آیت کو آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پہ اس برحق واحد خدا، the only true God، ہمیں 5ویں آیت میں پتہ چلتا ہے کہ وہ ٹرو گاڈ جو ہے وہ مسیح خداوند۔ 5ویں آیت ہمیں بتاتی ہے وہ اس جلال جو اس پیدائش سے پیشتر اپنے باپ کے ساتھ رکھتا ہے، وہ اب زمین پر آتا ہے، وہ جسم کی صورت اختیار کرتا ہے، اور نہ صرف خدا جو ہے وہ اس کے متعلق گواہی دیتا ہے، بلکہ اس کے شاگرد جو ان سے ہیں، کلام ہمیں یوں سکھاتا ہے کہ وہ اس کو ٹرو گاڈ جانتے ہیں، وہ اسے ایٹرنل گاڈ جو ہے جانتے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ اس کے اندر ایٹرنل لائف موجود ہے، اور جب وہ اسے جان جاتے ہیں، جب وہ اس پہ ایمان لے آتے ہیں تو وہ انکار نہیں کرتا کہ میں خدا نہیں ہوں، بلکہ وہ انہیں بتاتا ہے کہ تم تو دیکھ کر ایمان لائے، مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم ایک اور سوال جو بہت ہی بے تکا سا سوال جو غیر اقوام کرتی ہیں، جب ہم انہیں کہتے ہیں کہ ہمارا خدا جو باپ کے ساتھ پیشتر سے موجود تھا وہ مجسم ہوتا ہے، وہ جسم کی صورت اختیار کرتا ہے، وہ زمین پر آتا ہے اور ہمارے درمیان میں رہتا ہے، تو اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا زمین پر آ جائے، یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا جو ہے وہ انسانی شکل اختیار کرے۔ پہلی چیز تو ہمیں یہ سیکھنے کی ہے کہ خدا کی قدرت جو ہے وہ بیان سے باہر ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ میرے اور آپ کے درمیان میں موجود ہے جب ہم اس کی حضوری کے اندر جاتے ہیں، ہر چیز اس کی پیدا کردہ ہے، وہ ہر چیز کا خالق ہے، اس کے لیے کوئی بات ناممکن نہیں ہے۔ کلام ہمیں یوں سکھاتا ہے، پیدائش پہلا باب اس کی 26ویں آیت ہمیں یوں بتاتی ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر پیدا کیا، خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر پیدا کیا ہے۔ شبیہ پر پیدا کرنے کا مطلب اس انسان کے اندر جسے اس نے تخلیق کیا، جسے اس نے پیدا کیا، اس کے اندر اپنے ایٹریبیوٹس اس نے ڈالے ہیں، اختیار دیا ہے اسے بہت ساری چیزوں کا جو ہے وہ مختار بنایا ہے، اور یہ پیدائش آپ کو بتاتی ہے پہلا باب اس کی 26ویں آیت۔ پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چپائوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ اور خدا نے انسان کو اپنی
صورت پر پیدا کیا۔ نر و ناری ان کو پیدا کیا، اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور اور محکوم کرو، اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہو اختیار رکھو۔ خدا اپنے ایٹریبیوٹس جب انسان کو پیدا کرتا ہے تو کلام ہمیں یوں سکھاتا ہے کہ وہ اپنی شبیہ پہ جو ہے انسان کو بناتا ہے، پیدا کرتا ہے، جس کا مطلب وہ اپنا اختیار جو ہے، اپنے ایٹریبیوٹس جو ان سے ہیں اس کو دیتا ہے۔ اب ایٹریبیوٹ سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ تمام اختیار جو ان سے وہ دے دیا جائے۔ ہم خدا کے بیٹے ہیں، روحانی طور پر اس کے بیٹے ہیں جب ہم اسے اپنا باپ کہہ کر پکارتے ہیں، جب ہم اسے اپنا خدا مان لیتے ہیں، جب ہم اس سے سجدہ کرتے ہیں، اس کی تمجید کرتے ہیں۔ وہ خدا جو تمام چیزوں پہ قادر ہے، جو قادر مطلق ہے، جسے تمام اقوام جو کہ خدا کا دعویٰ کرتی ہیں کہ خدا واحد موجود ہے، وہ اس کے اختیار پہ جو ہے وہ کویسچن اٹھاتی ہیں کہ کیا خدا انسان کی شکل میں زمین پر آ سکتا ہے؟ کویسچن تو یہ ہونا چاہیے، کیا خدا کا یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ انسانی شکل اختیار کر کے زمین پر آئے؟ جب آپ ان سے یہ سوال کرتے ہیں تو ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے کہ کیا آپ خدا کے اختیار کو چیلنج کرتے ہیں کہ خدا جو قادر مطلق ہے، جس کو آپ بھی قادر مطلق کہتے ہیں، کیا اس کا یہ اختیار نہیں کہ وہ انسانی شکل اختیار کر کے زمین پر آ سکے؟ ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ کلام نے تو ہمیں یہ بتا دیا کہ خدا نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس نے اسے اپنی شبیہ پر پیدا کیا اور اسے اپنے ایٹریبیوٹس جو ان سے عنایت کیے۔ کلام نے ہمیں بتایا کہ کلام جو خدا کے ساتھ ہے، کلام مجسم ہوتا ہے اور ہمارے درمیان میں رہتا ہے۔ سوال اس کے اوپر ایک اور جون سے وہ اٹھتا ہے جو وہ یہ کرتے ہیں جب ان کے پاس یہ جواب نہیں ہے کہ کیا خدا کا اختیار محدود ہے کہ وہ انسانی صورت اختیار کر کے زمین پر نہیں آ سکتا، کیونکہ ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ مانتے ہیں کہ خدا قادر مطلق ہے۔ قادر مطلق کا مطلب ہے کہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ ہر چیز جو ہے اس کے اختیار کے اندر ہے، اس کا اختیار ہے کہ وہ انسانی شکل اختیار کرے اور ہمارے درمیان میں رہے۔ لیکن کیونکہ وہ خدائے واحد کو نہیں ماننا چاہتے، وہ اس پہ ایمان نہیں لانا چاہتے، وہ ایک اور اعتراض کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا زمین پر بھی آ جائے، انسانی شکل اختیار کر لے اور اس انسان کے اندر خدائی موجود رہے۔ وہ پھر سے جو ہے اپنی ناسمجھی کے باعث خدا کے اختیار کو چیلنج کرتے ہیں۔ آئے ہم یہ سیکھیں جو ان کا اعتراض ہے کہ if God becomes a man, can he be divine and human at the same time؟ کیا اس کے اندر الوہیت اور انسانیت دونوں موجود رہ سکتی ہیں؟ کیا بیک وقت اس کے اندر خدا کی الوہیت بھی موجود ہو اور اس کے اندر انسان کی انسانیت بھی موجود ہو؟ کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ آئے ہم اس کو ایک ایگزامپل سے سیکھیں۔ کیا آپ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں
کہ اگر کپڑے کو آگ لگ جائے تو وہ کپڑا جو ہے وہ جلے گا نہیں. نیچرلی اگر کپڑے کو آگ لگ جائے تو کپڑا جل جائے گا. درخت کو آگ لگ جائے تو درخت جل جائے گا. کیا آپ کو علم نہیں کہ خدا جب زمین پر آتا ہے اور جھاڑی میں موسیٰ کے ساتھ باتیں کرتا ہے تو اس جھاڑی جو کہ جل رہی ہے وہ بھسم نہیں ہوتی. خدا ایک ہی وقت میں سپر نیچرل وے میں نیچرلی اس جھاڑی کو جل جانا چاہیے جب کلام یہ بتا رہا ہے کہ اس میں آگ لگی ہوئی ہے. لیکن وہ کلام ہی نے ہمیں بتایا کہ وہ جھاڑی جلتی نہیں ہے. نیچرلی اسے جل جانا چاہیے. سپر نیچرلی جو کہ خدا کی قوت ہے، جو کہ خدا کی الوہیت ہے، جو کہ خدا کی قدرت ہے، وہ نہیں جلتی. ہم خروج 3 باب اس کی دوسری آیت میں دیکھتے ہیں. خروج کی کتاب 3 باب اور اس کی دوسری آیت کا مطالعہ کریں تو کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے. اور خداوند کا فرشتہ ایک جھاڑی میں سے آگ کے شعلہ میں اس پر ظاہر ہوا. اس نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہے کہ ایک جھاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے پر وہ جھاڑی بھسم نہیں ہوتی. پر وہ جھاڑی بھسم نہیں ہوتی. تب موسیٰ نے کہا میں اب ذرا ادھر کترا کر اس بڑے منظر کو دیکھوں کہ یہ جھاڑی کیوں نہیں جل جاتی. جب خداوند نے دیکھا کہ وہ دیکھنے کو کترا کر آ رہا ہے تو خدا نے اسے جھاڑی میں سے پکارا اور کہا آئے موسیٰ آئے موسیٰ. اس نے کہا میں حاضر ہوں. خدا کلام آپ کو بتاتا ہے کہ وہ جھاڑی میں آتا ہے، موسیٰ سے جو ہے وہ بات کرتا ہے، جھاڑی جل رہی ہے اور بھسم نہیں ہوتی. نیچرلی ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ جھاڑی کو آگ لگائی جائے گی تو جھاڑی جل جائے گی. کلام مقدس میں ہم نے دیکھا کہ خدا کے پاس یہ اختیار ہے. خدا کی الوہیت سپر نیچرل ہے جو کہ عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے. خدا کا یہ اختیار ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں الوہیت بھی رکھے اور ایک ہی وقت میں وہ انسانی جسم کے اندر بھی موجود ہو. اور اس جھاڑی کے ذکر کو غیر اقوام بھی مانتی ہیں. ان کی کتابوں میں بھی اس کا ذکر ہے کہ سپر نیچرلی چیزیں جو ہیں وہ ممکن ہیں، جھاڑی بھسم نہیں ہوتی. تو اگر سپر نیچرل چیزیں ممکن ہیں، اگر خدا کی الوہیت جو ہے جو کہ سپر نیچرل ہے وہ ممکن ہے، تو پھر یہ آپ کا کویسچن جو ہے آپ ہی اسے رد کر دیتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں خدا بھی رہے اور وہ انسانی شکل میں بھی جو ہے ہمارے درمیان موجود رہے. ہم اس کو یوحنا 4 باب اس کی 6 اور 7 آیت میں دیکھتے ہیں. ہم اس ایک اور جون سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی وقت میں انسانی جو نیچرل فینومینا ہے وہ بھی موجود ہے مسیح خداوند میں، اور اس کے اندر وہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ میں سپر نیچرل بھی ہوں. وہی مسیح جو جسم کی حالت میں اس زمین پر موجود ہے وہ نیچر بھی اس کے اندر بیان ہوتی ہے اور سپر نیچر بھی جو ہے اس کے اندر بیان ہوتی ہے. یوحنا رسول کی انجیل اس کا 4 باب کا ہم مطالعہ کریں. آئے ہم اس کی 6 اور 7 آیت دیکھیں. اور یعقوب کا کنواں وہیں تھا، چنانچہ یسوع سفر سے تھکا ماندہ ہو کر
اس کنویں پر یوں ہی بیٹھ گیا۔ یہ 6 گھنٹے کے قریب تھا۔ سامریا کی ایک عورت پانی بھرنے آئی۔ یسوع نے اس سے کہا، مجھے پانی پلا۔ مسیح خداوند جو جسم کی حالت میں ہمارے درمیان موجود ہے، اس کو انسانی کمزوری کے باعث، انسانی جبلت کے باعث، انسانی نیچر کے باعث وہ تھکتا ہے، اسے پیاس لگتی ہے، اور وہ کنویں پہ بیٹھ کے سامنے عورت سے کہتا ہے، مجھے پانی پلا۔ یہ وہ انسانی جبلت ہے، انسانی نیچر ہے۔ جب اسے پیاس لگتی ہے تو وہ پانی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ آئے ہم دیکھیں کہ مسیح خداوند جو ہمارا خدا ہے، جب وہ انسان ہے تو انسانی حالت میں اسے پیاس لگتی ہے، وہ تھکا ہے، لیکن وہی انسان، اس کے اندر الوہیت ہے کیونکہ وہ خدا ہے۔ یہ اس کو ہم اسی باب کی یوحنا 4 باب اس کی 10ویں آیت میں دیکھتے ہیں۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اگر تو خدا کی بخشش کو یہ جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے تو جو تجھ سے کہتا ہے مجھے پانی پلا، تو اس سے مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ مسیح خداوند جسم کی صورت میں ہمارے درمیان موجود ہے۔ ایک ہی وقت میں جو یہ کویسچن ہے کہ کیا خدا انسان بھی رہ سکتا ہے اور اس کے اندر خدائی بھی رہے، تو مسیح خداوند کلام نے آپ کو جس کا جواب دیا کہ مسیح خداوند ایک ہی وقت میں انسان بھی ہے، اسے وہ تھکتا ہے، اس سے کنویں پہ وہ بیٹھتا ہے اور وہ پیاسا ہے اور وہ پانی مانگتا ہے سامنے عورت سے، اور جب وہ 10ویں آیت میں یہ بیان کرتا ہے کہ اگر تو جانتی کہ جس نے تجھ سے یہ کہا ہے کہ مجھے پانی پلا، اگر تو جانتی، اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی کہ وہ کون ہے جس نے تجھ سے کہا کہ مجھے پانی پلا، تو اس سے مانگتی اور تجھے زندگی کا پانی دیتا، وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ He would have given thee living water، زندگی کا پانی۔ مسیح خداوند ایک ہی وقت میں انسان بھی ہے اور اس کے اندر خدا کی الوہیت بھی موجود ہے۔ اور اس کی 13ویں اور 14ویں آیت ہمیں مزید جون سی کلام پہ یہ مہر کر دیتی ہے۔ اس آیت میں یسوع نے جواب میں اس سے کہا، جو کوئی اس پانی میں سے پیتا ہے وہ پھر پیاسا ہوگا۔ زندگی کا پانی اب خداوند سمجھانا چاہتا ہے کہ زندگی کا پانی اگر تم مانگتی تو وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا، اور وہ زندگی کا پانی اب وہ سمجھا رہا ہے کہ وہ کیا چیز ہے۔ یوحنا 4 باب اس کی 14ویں آیت، یہاں پہ خداوند خدا نے اپنی خدائی کا پھر سے دعویٰ کیا۔ خدا انسان کی حالت میں بھی موجود ہے۔ خدا اس انسان کی حالت کے اندر رہتے ہوئے جو ہے، اس کے اندر خدا جو ہے وہ موجود ہے۔ وہ خود خدا ہے جس نے جسم کی صورت اختیار کی ہے۔ وہ یوحنا 4 باب اس کی 14ویں آیت میں اس کو بیان کرتا ہے، مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا وہ اب تک پیاسا نہ ہوگا، بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا اس میں ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا۔ جو پانی میں اسے دوں گا وہ اب تک پیاسا نہ رہے گا۔
جو باتیں میں اسے کہوں گا، جو باتیں میں اسے بتاؤں گا، وہ اس کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے ایک بہتے دریا کی صورت اختیار کر لیں گی۔ اس کی زندگی جون سی ہے وہ ایٹرنل ہو جائے گی جب وہ میری باتوں کو، جو میرے کلام کو، جو میرے کہے ہوئے چیزوں کو سن کر اس پہ عمل کرے گا۔ ایک ہی وقت میں the God is in human nature and the divinities also exist۔ کلام مقدس آپ کو بڑے واضح طور پر بتاتا ہے کہ ایک ہی وقت میں یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ can divine become human and yet remain divine، کیا خدا انسانی شکل اختیار کر کے اس کے اندر الوہیت قائم رہے گی، اس کے اندر ڈیوینٹی قائم رہے گی، کیا وہ الہی رہے گا؟ کلام مقدس میں آپ نے سنا یوحنا 4 باب اس کی 6 اور 7 آیت میں، یہاں پہ خدا جو جسم کی حالت میں ہے اس سے وہ تھکتا ہے، پیاس لگتی ہے، پانی مانگتا ہے، اور جب آپ اس کی اسی جسم کی حالت میں اس کی ڈیوینٹی کو جب دیکھنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ کلام نے آپ کو یہ بتایا کہ اگر تو جانتی، اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے پانی مانگتا ہے اور تو اس سے کہتی تو وہ تجھے ہمیشہ کی زندگی کا پانی دیتا۔ اور ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ ایکسپلین کرتا ہے کہ یہ وہ پانی ہے جو آپ اور میرے اور سب کے اندر ہمیشہ کی زندگی کے لیے بہتا رہے گا، وہ ایک دریا بن جائے گا، ہمیں پھر سے جو ہے موت نہیں آنے پائے گی اگر ہم اس سچے خدا کو، اس سچے خدا پر ایمان لے آئیں گے اور اس کے حکموں پر عمل کریں گے۔ جیزس نے آپ کو لیونگ اسپرچول واٹر جو ہے وہ دیا ہے۔ یہ کلام آپ کا اسپرچول واٹر ہے، یہ وہ ہمیشہ کی زندگی کا پانی ہے جو آپ کو دیا گیا ہے آپ کی ہمیشہ کی زندگی کے لیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں خدا نیچرل بھی ہے اور سپر نیچرل بھی ہے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ آج ہم اس کا پہلا حصہ جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ اس کا اگلا حصہ جو ہے ہم اس کے اندر سیکھیں گے کہ کیا خدا ایک ہی وقت میں ویزیبل اور انویزیبل ہو سکتا ہے؟ کیا خدا کھانا کھا سکتا ہے؟ کیا خدا جو ہے مسیح خداوند جو یہ دعویٰ کیا گیا کہ اس نے کہاں پہ کہا کہ میں خدا ہوں، اس نے کہاں پہ کہا کہ میری ورشپ کرو، ہم اس کو بھی سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم اس کے اندر جو ہے بہت ساری چیزیں جو سی ہیں وہ سیکھیں گے۔ ہم یہ دیکھیں گے کلام کے حوالے سے کہ کلام ہمیں جو سے ہے وہ کیا سکھاتا ہے۔ کلام ہمیں جو سے ہے یہ سکھاتا ہے کہ مسیح خداوند جو ہے وہ خدائے واحد ہے، وہ ٹرو گاڈ ہے۔ خدا خود اس کی وٹنس جو ہے، خدا اس کی جو ہے وہ گواہی خود دیتا ہے۔ وہ خدا خود کہتا ہے عبرانیوں کے خط میں کہ یہ خدا ہے۔ خدا اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کو سجدہ کرو۔ مسیح خداوند خود جو ہے وہ بارہا اپنی خدائی قدرت کا اظہار کرتا ہے۔ وہ یہ بتاتا ہے کہ میں ابتدا سے موجود ہوں، میں کیا اس کہتے ہیں رہتی دنیا سے جو سے موجود ہوں، میں الفا اور اومیگا ہوں۔ یہ ہم کلام کے اندر جو ہے اگلے حصے کے اندر جو ہے سیکھیں گے۔ خداوند
آپ سب کو جو اس کے حکموں کو سن کر، اس کے کلام کو سن کر اپنی زندگیوں کے اندر لے کے آتے ہیں، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ اور وہ لوگ جو کہ خداوند خدا کے کلام کو سن کر بھی اپنی زندگیوں میں داخل کرنا نہیں چاہتے، خداوند ان کو اس عذاب سے جو آنے والا ہے، جس کا اس نے شریروں کے لیے وعدہ کیا ہے، آپ کو اس سے بچنے کی توفیق دے۔ ہم سب خداوند کی تمجید کریں، آمین۔